You control your tongue when you're silent, and it controls you when you speak. جب تک ہم خاموش ہیں یہ دانتوں کے پیچھے ہے، ہم زبان کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور جب ہم نے منہ کھولا اور بولنا شروع کر دیا تو پھر ہمیں یہ کنٹرول کرتی ہے. اور جو یہ زبان ہے نا یہ پریزن میں ہوتی ہے. when we speak we let it out, we let it free. یہ ایک پریزن کو ہم ایک طرح سے چھوڑ رہے ہیں، جو مرضی کرنا ہے کرو، پھر جو مرضی کرنا ہے کرتی ہے، بولتی ہے. یاد رکھیں کہ گولی اور تلوار سے اتنے زیادہ زخم لوگوں کو نہیں لگے آج تک جتنے زبان نے لوگوں کو زخم لگائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں کہتا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء روزانہ صبح پناہ مانگتے ہیں زبان سے، کہ اگر تم سیدھی رہی تو ہم بچ جائیں گے، اور اگر تم سیدھی نہ رہی یا تم خراب ہو گئی، ٹیڑھی ہو گئی، تو ہم بھی برباد ہو جائیں گے، ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اینڈ ایوری بیٹل always started with a single word. ہر فائٹ، ہر ہاتھا پائی سے پہلے ایک لفظ ہوتا تھا جس سے وہ شروع ہوتی تھی. امیجن اگر ہم اس چیز کو، میں آپ سے ایک وہ شیئر بھی کرتا ہوں، ایک بڑا فنی انسیڈنٹ جس میں خاتون آئی اور وہ ایک عالم صاحب کے پاس آئی جو انفارچونیٹلی تعویذ لکھا کرتے تھے. اب ہمیں پتہ ہے کہ تعویذ پہننا لکھنا ذرا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں. تو وہ ایک مولوی صاحب کے پاس چلے گئے کہ مولوی صاحب میری بہو، میری جو نند ہے، بڑے مسائل ہیں، بڑی اچھی عورت نہیں ہے، میری ساس اس کے ساتھ بڑے مسائل ہیں، میرا ہسبینڈ وہ بھی بڑے مسئلے کرتا ہے، میرا سسر، سب کے ساتھ بڑے مسائل ہیں، میں بڑی شریف ہوں اور بڑا مسئلہ ہے، تو کائنڈلی کوئی ایسا تعویذ دینا جو سب کو نا بہترین، میرے جو پورا سب کے ساتھ مسائل نہ ختم کر دیں. تو ان مولوی صاحب نے نا ایسے ایک پرچی پہ کہ انہوں نے کہا بڑا کمال کا تعویذ دے رہا ہوں اور بڑا قیمت ہے اس کی، بڑا خرچہ آئے گا آپ کو. انہوں نے کہا دیں، میرے زندگی آسان ہو جائے گی. انہوں نے دیا. انہوں نے کہا لیکن ایک شرط ہے، اس تعویذ کو جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں آپ اس طرح استعمال کریں گے تو افیکٹو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، پھر ورنہ آپ کے پیسے بھی ضائع اور کام بھی ضائع. انہوں نے کہا کس طرح کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جب بھی آپ صبح اپنا کام شام کر کے نیچے آتی ہیں، سب کے ساتھ بیٹھتی ہیں نا، تو آپ نے اس تعویذ کو نا اپنے پیچھے مولر ٹیتھ میں، یعنی جو پیچھے والے دانت ہیں اس میں نا زور سے نا چبا لینا ہے اور دبا کے، جب تک آپ ان کے ساتھ بیٹھی ہیں آپ نے دبا کے رکھنا ہے، تب بھی افیکٹو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ یہ کرتی تھی. 2-3 ہفتے گزرے، وہ آئی ہوں، وہ پیسے دیے اور کہا مولوی صاحب کیا کمال کا تعویذ دیا آپ نے، مزہ آ گیا ہے، سارے مسئلے ختم ہو گئے. تو اس نے کہا کہ مقصد آپ کا بس منہ بند کروانا تھا اور کچھ نہیں تھا. یعنی سبحان اللہ، اگر ہم اپنا منہ بند کر لیں ہمارے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. اور ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہاؤ بیوٹیفل از سائلنس، کتنی کمال کی چیز ہے یہ سائلنس، اسپیشلی ان سینسٹیو میٹرز. کیونکہ ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ بولے تو وہ ڈسٹرائے کر دیے گئے اور وہ تباہ ہو گئے، لوگوں کے ہاتھوں بھی اور آخرت میں بھی. اور ہم نے کسی کو نہیں دیکھا جو خاموش رہا اور خاموشی نے اس کو تباہ کیا ہو. جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ، ہاؤ بیوٹیفل از اٹ. اور عمر بن خطاب، اللہ اکبر، تو جب احنف بن قیس سے بات کر رہے تھے نا تو انہوں نے بڑی کمال کی نصیحت کی اور کہتے ہیں کہ احنف، the more one laughs the less dignity he will possess. جو جتنا زیادہ ہنستا ہے اتنا وقار اس کا کام ہوتا ہے. whoever jokes excessively is a person who will be taken lightly. جو زیادہ جوک کرتا ہے excessively وہ ایسا شخص ہے جس کو لائٹ لیا جائے گا، اس کا وقار اور ہیبت اور رعب نہیں ہوگا لوگوں پہ. whoever does something frequently will be known by that thing. جو شخص frequently کرتا ہے نا وہ اس کی وجہ سے پہچانا جائے گا. اگر تم باتیں زیادہ کرتے ہو، جوک زیادہ کرتے ہو، تم اسی وجہ سے پہچانے جاؤ گے. اور جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطی کرتا ہے، اور جو زیادہ غلطی کرتا ہے اس میں کم موڈیسٹی ہوتی ہے، اور جس میں کم موڈیسٹی ہوتی ہے اس میں کم تقویٰ ہوتا ہے، اور جس میں کم تقویٰ ہوتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. پھر ہاؤ بیوٹیفل از دس اسٹیٹمنٹ. اللہ اکبر. یہ صفت الصفا میں عمر بن خطاب نے احنف بن قیس کو نصیحت کی. اینڈ ہاؤ پروفاؤنڈ آر دیز ورڈز، اگر میں اور آپ غور کریں ان پہ. سو جو ہمارا لیکچر کا آخری اور تیسرا پارٹ ہے، اینڈ آئی میک اٹ بریف اینڈ شارٹ، وہ یہ ہے کہ ایک تو نا زبان کو رو کے رکھنا. اور زبان پتہ کب رکتی ہے؟ جب انسان اپنے دل کو رو کے رکھے، جب اپنے دل میں لوگوں کو معاف کرے، جب دل میں کہے یار چلو خیر ہے، لوگوں کو ایکسکیوزز دے، زبان تب رکتی ہے. یہ میں آپ کو ایک ٹرک بتا رہا ہوں. اف یو وانٹ ٹو کیپ یور ٹنگ
pure and in control, you have to let things go. لوگوں کو معاف کرنا ہوگا جس نے ظلم کی اور زیادتی کی. جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ اگر تم تک کوئی خبر پہنچے کسی کی کہ تو اس نے ویسے کیا تمہارے ساتھ, اس نے ویسے بولا, یہ کیا وہ کیا, look for excuses, up to 70 excuses, 70 excuses ڈھونڈنا, 70 کاؤنٹ کر کے. ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھوکا ہو سکتا ہے اس کے گھر میں مسائل چل رہے ہو سکتا ہے اس کی جاب سے نکال دیا گیا, ہو سکتا ہے سیلری کم ہو اس کی, ہو سکتا ہے وہ آج کل نزلہ زکام سے گزرا ہوا ہے, وہ ایک یا انزائٹی ڈپریشن سے گزرا ہوا, وہ چڑچڑا ہوا ہو سکتا ہے 70. اور اگر تمہیں 70 ایکسکیوزز میں سے کوئی بھی نہ ملے نا, تو پھر تم یہ کہنا کہ ہی ہیز این ایکسکیوز وچ آئی ڈونٹ نو آف, کوئی ایسا معاملہ تھا جو مجھے معلوم ہی نہیں ہے. اور سبحان اللہ, جعفر بن محمد, ہاؤ پیور ور دیئر ہارٹ, سبحان اللہ. یہ مسلمان تھے, اور آج مسلمانوں کو دیکھ لیں, ہمارے گھر برباد ہو گئے ہیں زبان کی وجہ سے اور برے سوچوں کی وجہ سے. بی اے پرسن ہو ایکسکیوزز پیپل, جو لوگوں پہ لائٹ ہوتا ہے. یہ بڑی کوالٹی ہے, یہ دل کے نا پاک اور پیور ہونے کی نشانی ہے کہ کس کا دل صاف اور کس کا دل. زیادہ تہجد سے نہیں پتہ چلتا کس کا دل پاک ہے نہیں ہے. زیادہ نوافل سے اور زیادہ قرآن کی تلاوت سے واللہ ہی نہیں پتہ چلتا کس کا دل پاک ہے یا نہیں ہے. یہ دل کی پاکی کا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں, حسد ہے, بغض ہے یا نہیں ہے, لوگوں کو معاف کرتا ہوں یا اس کے بارے میں کانسپیریسیز کر رہا ہوں, مینیپولیشنز کر رہا ہوں. اور جنرلی جو لوگوں کو ایکسکیوزز دیتے ہیں نا, ان کا دل اچھا ہوتا ہے جنرلی. کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں, لیکن دے آر پیپل ہو ہیو گڈ ہارٹس ماشاء اللہ. اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں the one who wants to end his life with excellence, وہ چاہتا ہے اسے خاتمہ بالخیر ہو, کلمہ پہ ہو, وہ بہترین طریقے سے مرے, should be a person who should give excuses to people. او یار چلو کوئی مسئلہ نہیں, خیر انشاءاللہ اسے معاف کرے, میں نے بھی اسے معاف کیا. اور یہ کوالٹی ہے جنتیوں کی. If you and me want to enter جنہ, اور ہم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں, تو ہمیں جنتیوں والی کوالٹیز اختیار کرنی ہوں گی. اور جنت میں کوالٹی کیا ہوگی؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, ان کے دلوں کو پاک کر دیا جائے گا آپس میں غل سے. اخواناً, بھائی ہوں گے, عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ, ایسے اونچے بیڈز پہ ہوں گے, آپس میں ایک دوسرے ایک سامنے ٹیک لگائے اور گپ شپ لگا رہے ہوں گے, بھائی بنے ہوں گے. This is the quality of people of Jannah. سورہ حجرات میں آپ دیکھ لیں, سبحان آیت نمبر 9 میں, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی دو گروہ آپس میں قتال کرتے ہیں, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تو آپس میں اصلاح کرو. لیکن اگر کوئی اصلاح نہ کرنا چاہے, تو پھر جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ مل کے اس کے خلاف لڑو, اسے قتال کرو. لیکن پھر آخر میں دوبارہ کیا کہا؟ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ, یاد رکھو تم ہو بھائی ہو, تم بردرز آپس میں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, آپس میں اصلاح رکھو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. سوچنا, برے خیالات آپس میں پالنا, دل میں برا جاننا, یہ سمجھا ہمیں لگتا ہے کہ دل کی سوچوں کو امت محمدیہ پہ معاف کر دیا گیا ہے. ہاں یہ بات سچ ہے, لیکن there are some sins جو کہ دل کے ہی ہوتے ہیں اور دل میں رہ جاتے ہیں, وہ بھی گناہ ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم. زیادہ سوچنے سے نا, بیڈ سسپیشن سے اور لوگوں کے بارے میں خیالات سے, گمانوں سے بچو, کیونکہ کچھ گمان ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا, جاسوسی مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا, نہ ایک دوسرے کو آپس میں یعنی مارو پیٹو, برا بھلا کہو, اور نہ ہی کسی کی غیبت کرو. کیا تم پسند کرتے ہو تم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو. سو اپنے آپ کو نا ایک کوالٹی اپنے دل میں ڈالیں. اینڈ لاسٹ فیو ورڈز, وہ کوالٹی ہے التغافل, میکنگ یور سیلف ہیڈلیس آف پیپل فالٹس. انسان جب لوگوں کی غلطیوں پہ نظر رکھتا ہے نا, پھر اس کو وہ اپنی غلطیاں بھول جاتا ہے. انسان کو چاہیے کہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرے. اس نے میں سب یہ کر دیا, اس نے میں سب فلاں کر دیا. کتنے بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں کہ میرے ساس نے میرے نال چنگا نہیں کیتا. اللہ اکبر, ابھی تک آپ اسی چیز میں ہیں. بھول جائیں, معاف کریں. اپنی دس از پازیٹیو سائیکالوجی, اپنی ہیلتھ کے بارے میں خیال کریں. دیور پیپل جن پہ ظلم اور زیادتی کی گئی, انہوں نے لوگوں کو معاف کیا, وہ بھی راضی ہیں, اور اللہ بھی اللہ ان سے راضی ہو جائے گا, اور اللہ ان کو راضی کر دے گا.
اور جس نے آپ پہ ظلم کیا نا اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں, اللہ ان کا کیس, آپ کا کیس خود ہی لڑ لے گا قیامت کے دن. آپ لوگوں کو معاف کریں, ایکسکیوز کریں. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 90% آف ہارمنی بٹوین پیپل از بیسڈ آن التغافل. 90% جو ہارمنی ہے یا جو ایک پیار اور محبت اور تعلق ہے, ایک رفعت ہے لوگوں میں محبت کی, وہ التغافل کی وجہ سے ہے کہ بہت زیادہ نہ سوچنا اور لوگوں کو معاف کرنا. کلوزنگ یور آئیز آن پیپلز فالٹس, یہ وائز لوگ کرتے ہیں, آنکھوں کو بند کرنا لوگوں کے عیبوں پہ. ہاں اگر کسی کے عیب کسی ادارے کو یا نقصان پہنچا رہے ہوں یا کسی امت کو نقصان پہنچا رہے ہوں تو اس پہ آنکھیں نہ بند کرنا, اس پہ امیر کو بتانا یا انفارم کرنا. لیکن اگر پرسنل معاملہ ہے, پرسنل تعلق ہے, تو اس پہ آنکھیں بند کرنا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. جسے چاہے